الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم، یہ سورۃ طارق کی آیاتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کی تھوڑی سی تفسیر اور تشریح کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح طریقے پر اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا بنیادی اور مرکزی مفہوم اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جو کام بھی تم کرتے ہو ان سب کی نگرانی ہو رہی ہے۔ جو کام بھی تم کرتے ہو ان سب کی نگرانی ہو رہی ہے، چاہے وہ کام تم چھپ کر کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، یا گھر میں کرتے ہو یا بازار میں کرتے ہو، یا صحراؤں میں یا جنگلوں میں کرتے ہو، جہاں بھی تم کرتے ہو جو کچھ بھی کرتے ہو ان سب کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اور ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں سارے راز کھل جائیں گے اور تمہارے سارے راز تمہارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں آ جائیں گے، اور پھر اس کے مطابق تمہارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے چند چیزوں کی قسمیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فرمایا قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو آنے والے کی۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی۔ اللہ جل جلالہ نے قسم اٹھائی، کیا فرمایا؟ اور قسم ہے آسمان کی، اور پھر فرمایا کہ وما أدراك ما الطارق، اور قسم ہے رات کو آنے والے کی۔ طارق اس کو کہتے ہیں جو کسی گھر میں رات کے وقت جائے، جو کسی گھر میں رات کے وقت جائے اس کو طارق کہتے ہیں۔ یعنی رات کو آنے والا مہمان خود ہی فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ رات کو آنے والا کون ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے وما أدراك ما الطارق، اور تمہیں کیا پتا کہ میں جس کی قسم کھا رہا ہوں وہ کون ہے؟ پھر خود ہی اللہ جل جلالہ نے جواب دیا النجم الثاقب، وہ روشنی والا ستارہ ہے جو رات کو آتا ہے اور رات کو دکھائی دیتا ہے۔ اوپر کی آیات میں اللہ جل جلالہ نے دو چیزوں کی قسم کھائی، ایک آسمان کی اور دوسرا رات کو آنے والے روشن ستارے کی۔ ان دو چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر شخص پر ایک نگران مقرر ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر شخص پر ایک نگران میں نے مقرر کیا ہے۔ یہاں پہلی بات تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے کوئی بات ثابت کرنی ہے تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہیں کہ کوئی ان کی بات مانے یا نہ مانے۔
اللہ جل جلالہ تو اس سے بے نیاز ہے، لیکن ہماری فہم کی سطح کے مطابق بعض اوقات کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پکی ہے اور اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور انسان بھی اسی وقت قسم کھاتا ہے جب وہ پکی بات کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جب اپنی کسی بات دوسرے کو یقین دلانا چاہتے ہو کسی بات کا یا یقین چاہتے ہو تو قسمیں کھاتے ہو۔ چلو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہے۔ پھر عام طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھانے کے بعد بیان فرماتے ہیں، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر بہت چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انسانوں کو تو یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ کے ماں سوا کسی اور چیز کی قسم بھی کھانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی چیز بھی، جیسے بعض لوگ عموماً طور پر کہتے ہیں کہ مجھے باپ کی قسم اور مجھے ماں کی قسم اور مجھے تیرے سر کی قسم، یہ سب راہ باتیں ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک شخص کسی کو کہتے ہیں نا مجھے میرے باپ کی قسم کہ میں یہ قسم ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ ہمارے مذہب میں اللہ کے ماں سوا کسی کی قسم جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خالق وہی ہے، مخلوق کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی قسم کھانی جائز ہی نہیں ہے۔ بار کیف ہم آتے ہیں اپنے مفہوم کی طرف، اپنی بات کی طرف۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، میرے دوستوں آج مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی ہے، کیسے جب رات آتی ہے اور پھر دن چڑھ جاتا ہے تو رات غائب ہو جاتی ہے، چاند کے سامنے سورج کی شعائیں آتی ہیں، چاند اپنی جگہ پر ہے لیکن سورج کی شعائیں اسے ایسا گھیرتی ہیں کہ چاند کی روشنی کو ختم کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے اسے۔ لیکن میری مثال یہاں پر یہ نہیں ہے، اور نہ میں اپنی طرف سے کوئی تفسیر، میں نے ایک مثال کے طور پر یہ بات کی، آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ہمارے مقتدیوں کی بھی ایسی مثال ہے۔ رمضان میں ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان کی شعائیں ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، اور جب رمضان گیا تو اسلام بھی گیا، تو یہ اس وجہ سے میں نے یہ آیات تلاوت کی کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، رات کی تاریکی آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ سورج کو ڈبو لیتی ہے، چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی کی شعائیں آتی ہیں تو وہ سورج کو غائب کر دیتی ہیں، اور جب سورج کی باری آتی ہے تو سورج کیا کرتا ہے؟ سورج بھی طاقتور آتا ہے اور اپنے جوش خروش کے ساتھ آتا ہے، اور رات کو کہتا ہے دیکھو اب میری طاقت دیکھو۔ وہ جیسے شعائیں اس کو اوپر ڈالتا ہے اپنی، تو رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ہمارے والے بھی ایسے ہی ہیں، جیسے رات آتی ہے نظر آتے ہیں اور دن آتا ہے تو پھر غائب۔ رمضان آتا ہے تو مساجدیں بھری ہوئی، اور جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر اسلام جانے اور مولوی صاحب جانے، پھر وہ کہتے ہیں پٹھان جانے اور رمضان جانے۔ بار کیف عرض میری یہ تھی، ایک بات کی طرف کی توجہ مسلمانوں کی دلانے کے لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے یہاں پر ایک بات کہی آپ کو کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر نگران مقرر کیے۔ نگران کون ہے؟ کراماً کاتبین، فرمایا دو فرشتے میں نے مقرر کیے ہیں، ایک تمہارے دائیں اور ایک تمہارے بائیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے اور دوسرا بدیاں لکھ رہا ہے، لیکن نیکی والے کو جلدی کا حکم ہے، جیسے ہی مسلمان نیکی کرتا ہے فوراً اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو میرا رب کہتا ہے کہ خیر ہے صبر کرو،
کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا یہ بندہ نیک کام کر لے. صبر کرو, لکھو نہیں. یہ دائیں والا اسے کہتا ہے لکھو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بعد میرا یہ بندہ توبہ کر لے, کوئی نیک عمل کر لے. میرا رب تو رحیم ہے, ظالم تو ہم کو ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام تو گنجائش سے بھرا ہوا ہے, لیکن ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں. جب ہمیں نظر نہیں آتا تو کیا. آپ اس بات کو دیکھو اور اس بات میں اپنا زندگی کا وہ نچوڑ نکالو. جس شخص نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی, نوافل پڑھے, تہجد پڑھی, جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کی, تراویح میں قرآن کریم کا ختم سنا پورا قرآن, یہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر تمہیں نیک عمل کی توفیق نہیں ملی, تمہارا یہ قرآن عمل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو. اس بات پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم کو. یہ معتکفین جو ہوتے ہیں اعتکاف والے, ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں نے اعتکاف کیا نا پورا رمضان المبارک, آخری عشرہ پورا بیٹھا رہا 10 دن مسجد میں, اور اللہ کی یاد میں لگا رہا, نوافل بھی پڑھتا رہا, ذکر بھی کرتا رہا, سب کچھ کیا میں نے, لیکن پتہ چلا رمضان گیا تو اس کے بعد نہ قرآن کھولا اور نہ فرض نماز ایک بڑی, نوافل تو دور کی بات ہے. تو یہ بندہ سمجھ لے کہ کہیں میرے اندر کوئی کوتاہی ہے, کوئی کمی تو ہے کہ اللہ نے اپنے دروازے میرے لیے بند کر دیے ہیں. لگتا ہے میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے. جب گورنمنٹ کسی فائل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو اس میں ایک آدھ نقطہ ہوتا ہے. جب وہ کیس دائر کرتا ہے تو وہ فلاں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نقطہ اس کے اندر تھا, اس وجہ اس کی فائل ریجیکٹ ہو گئی. تو یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا کوئی نقطہ تو نہیں رہ گیا جس کی وجہ سے میری یہ ساری محنت ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو. یہ ہم لوگوں کو ہونا چاہیے میرے دوستوں. لیکن ہم کس حال میں پڑے ہوئے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں اور وہ رونا اللہ کے سامنے. جب شوال کا مہینہ آتا تھا, دیکھو رمضان میں ہم نے فرض روزے رکھے ہیں. روزوں کی اپنی قسمیں ہیں, فرض, واجب, سنت, مستحب. جیسے یہ اعمال ہیں اور جن کی قسمیں فرض, واجب, سنت, مستحب اعمال ہیں نا, اسی طرح روزے کی بھی اپنی قسمیں ہیں. رمضان میں ہم نے فرض روزے رکھے تھے. کون سے روزے؟ فرض روزے رکھے تھے. اب یہ واجب روزہ اسلام کے اندر کون سا ہے؟ تو واجب روزہ وہ ہے کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اگر امتحان میں کامیابی دی, اللہ نے مجھے امتحان میں کامیابی دی, تو میں فلاں جمعے کو یا فلاں بدھ کو فلاں پیر کو روزہ رکھوں گا. اب یہ پیر کا دن آ گیا, یہ روزہ مجھ پر واجب ہے. یہ کیا ہے؟ مجھ پر واجب ہے. یا واجب کی ایک دوسری مثال بتاؤں آپ کو. ایک شخص نفل پڑھ رہا ہے, نفل, اور اسے کوئی عذر پیش آیا, کوئی کام پیش آیا, نفل بیچ میں نماز توڑ دی اور چلا گیا. اب اس پر واجب ہے کہ اس کی قضا موڑے گے ان نفلوں کو. سمجھ آئی کوئی بات کی یا نہیں؟ آپ نفل پڑھ رہے ہو, نفل نماز پڑھ رہے ہو, اور تمہیں کوئی فون آ گیا, کوئی ایمرجنسی کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, یا کوئی اور بات ہے, گھر میں کوئی مجبوری ہے, جلدی آؤ. تم نے نفل توڑ دیے کہ یار یہ تو ایسے رنگ نہیں آتی, لیکن ان کو پتہ ہے میں مسجد میں ہوں, پھر بھی مجھے رنگ کی, لگتا ہے کوئی ایمرجنسی ہے. تم نے نفل توڑ دی اور چلے گئے. نماز تم نے کہا کہ یہ تو نفل ہے, بس چھوڑ دیے تم نے. لیکن اب یہ جو 2 نفل کی نیت تم نے باندھی تھی, یہ تم پر واجب ہو گئی, اس کی قضا, یہ اس کی قضا ہو گئی. ایسی طرح تم نے نظر مانی تھی روزے کی کہ اگر میں فلاں کام میں, فلاں امتحان میں میں پاس ہو گیا تو فلاں دن روزہ رکھوں گا. ایک ہوتا ہے نظر
معین اور ایک ہوتا ہے غیر معین یعنی مطلق۔ معین وہ ہے کہ تم نے کسی دن کو خاص کیا ہو روزے کے لیے، کسی دن کو خاص کیا ہو روزے کے لیے، اس کو معین کہتے ہیں، یعنی تعین کیا ہو تم نے، تو اس دن تم پر روزہ رکھنا پھر کیا ہوگا؟ یہ واجب ہوگا تم پر۔ اب ایک بات ہے، سنت روزے کون سے ہیں؟ روزے تو ہے فرض ہم نے رمضان میں رکھی، یہ سنت روزے کون سے ہیں؟ تو میرے دوستو یہ شوال کے 6 روزے یہ کیا ہیں؟ یہ سنت ہیں، مسنون۔ یہ شوال کے کتنے روزے؟ 6 روزے یہ سنت ہیں، یہ سمجھنا چاہیے ہم کو۔ پھر اسی طرح مستحب روزے کون سے ہیں؟ مستحب وہ روزے مثلا جن کا ذکر آیا ہے، فقہا نے کیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن کا روزہ مثلا پیر اور جمعرات کے دن، ان کا ذکر ہے، جمعرات اور پیر کا دن۔ یہ کون سے روزے ہیں؟ یہ مستحب روزے ہیں۔ یا دوسرا مستحب ایام بیز، اسے عربی میں کہتے ہیں ایام بیز۔ ایام بیز وہ ہیں جو ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھنا ہوتا ہے، 13، 14، 15 تاریخ کو۔ چاند کی کون سی تاریخ؟ 13، 14، 15۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایام بیز ہیں، ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ یا مثلا اسی طرح محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھنا۔ اگر کسی نے 10ویں کا صرف روزہ رکھا تو اس کو چاہیے کہ پھر 11ویں کا بھی روزہ رکھے، ساتھ 11ویں محرم کا بھی، کیونکہ اس کے متعلق پھر محرم میں بیان آتا ہے۔ مختصر سی بات کہوں کہ پہلے لوگ اس دن میں روزہ رکھتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اگلے سال انشاءاللہ 9 محرم یا 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، یا 10 محرم اور 11 محرم، تاکہ ہماری اغیار کے ساتھ مشابہت نہ آئے، یہود اور نصارہ کے ساتھ ہماری مشابہت نہ آئے۔ اور دوسرے کون سے روزے ہیں مستحب؟ میرے دوستو دوسرے وہ روزے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دینا، ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دینا۔ اب اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی مختصر اور جامع وضاحت یہ ہے، اللہ جل جلالہ نے کائنات کا ایک قانون بنایا ہے، اس قانون میں فرض روزے رمضان المبارک کے، مسنون روزے شوال مبارک کے، اور پھر اسی طرح مستحب ایام وہ کون سے ہیں؟ مستحب میں یا ایام بیز ہیں، ایام بیز یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، یا محرم کی 9ویں، 10ویں یا 10ویں، 11ویں کو روزہ رکھنا۔ اور میرے دوستو اسی طرح اگر ایک شخص کہے کہ میں سال کے 12 مہینے روزہ رکھوں گا تو یاد رکھو یہ قطعاً جائز نہیں ہے ہمارے اسلام مذہب میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ ایک دن روزہ رکھے گا اور ایک دن چھوڑے گا، یہ میرا اور آپ کا قول نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ فلاں شخص بہت بزرگ تھا، سال کے 12 مہینے اس کا روزہ ہوتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو بزرگی نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف کام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا مت کرو، تم کہتے ہو میں ایسا کروں گا، تو وہ تو تمہاری عبادت نہیں ہوئی، وہ تو تمہارا اپنی طرف سے دین میں مداخلت ہوئی، اور پھر وہ ثواب نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں پھر اسلام کے اندر، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ یہاں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے فلاں شخص اتنا بڑا بزرگ ہے، دیکھو سال کے 12 مہینے اس کا روزہ ہوتا ہے۔ بھائی سال کے 12 مہینے جب نہ اللہ کا حکم ہے نہ اس کے رسول کا حکم ہے،
نہ کسی صحابی کا طریقہ ہے، نہ تابعین کا ہے، نہ تبع تابعین کا ہے، نہ ائمہ مجتہدین کا ہے، تو تم نے کہاں سے اسلام نکالا؟ تو عرض میری یہ ہے کہ ایک شخص، یہ کون سے شخص کے لیے، بعض شخص ایسے ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی، شادی نہیں ہوئی، اب وہ شخص نفس کی خواہشات کا ڈر ہے اسے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب روزے کا طریقہ کیا ہے؟ تو روزے کے یہ مستحب طریقے ہیں، یا ہفتے میں 2 روزے رکھے، پیر اور جمعرات، اور یا مہینے میں 3 دن روزے رکھے، چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں، اور یا پھر جو ہے اگر پھر بھی جسم اس پر بہت غالب ہے نفس، تو وہ پھر 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن روزہ چھوڑے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہمارے اسلام مذہب کا نمونہ ہے روزوں کا، یہ ہمارے اسلام مذہب کا روزوں کا نمونہ ہے، اور یہ فقہا کے دلائل ہیں روزوں کے اوپر۔ لیکن میرے دوستو، ہم تو سال کے 12 مہینے روزہ رکھنا تو چھوڑ دو، ہم وہ فرض نماز نہیں پڑھتے تو روزہ کیا رکھیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں اسلام جانے اور مولوی صاحب جانے۔ اب آپ دیکھتے ہو یہ چند وہ سفید داڑھیوں والے بیچارے وہ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، باقی ماشاءاللہ جو نوجوان ہیں وہ گھروں میں الٹے سوئے ہوتے ہیں، رات کو 12 بجے تک فیس بک کی اور اس کے بعد سو گیا، یا 1 بجے یا 2 بجے۔ بعض تو ایسے ہیں جو صبح کی اذان کے وقت وہ سوتے ہیں، بعض تو بزرگی کے اس درجے تک پہنچ گئے، اتنا اعلیٰ مقام ان کو مل گیا کہ صبح اذان کے ساتھ ان کو آرام آتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ اور میں نے یہ آپ کو وضاحتاً بتا دوں کہ وہ شخص اپنے دل میں ڈرے کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ خوب عبادت کے ساتھ گزارا اور شوال کا مہینہ آیا اور اس نے سب عبادتیں چھوڑ دی، نماز بھی چھوڑ دی، نیک اعمال قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دی، نوافل بھی چھوڑ دیے، تو اس شخص کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے یہ پرانے عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ نے اپنے گھر کے دروازے میرے لیے بند کر دیے، اب مجھے میرا رب نہیں چھوڑتا اپنی طرف۔ یہ سب کو ڈرنا چاہیے میرے دوستو، لیکن ہم ان باتوں پر فخر کرتے ہیں، ایسی جہالت ہے ہمارے اندر۔ یاد رکھو، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں فلاں شخص بڑا پڑھا لکھا ہے، ایم اے ہے اور پی ایچ ڈی ہے۔ بھائی، ایم اے اور پی ایچ ڈی تمہاری کاش کے قرآن سے ہوتی، تمہیں اپنے اپنے مذہب اسلام کے بارے میں پتہ ہوتا، ورنہ بہت کم لوگوں نے یہ نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہوگا، ایام 20۔ ایام 20 کا نام بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ ایام 20 کسے کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ چاند کی 13، 14، 15 اس کو روزہ رکھنا کیا ہے۔ عام مہینوں میں یہ مستحب ہے، اس کو عربی میں ایام 20 کہتے ہیں۔ میرے دوستو، تو عرض میری یہ تھی کہ شروع میں نے قرآن کریم کی آیات کریمہ تلاوت کی تھی، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کہ اللہ جل جلالہ نے پہلے ہی قسم کھائی آسمان کی، اور پھر رات کی تاریکی کی، کہ جس میں ستارے روشن ہو جاتے ہیں، اور اس کے متعلق کیا فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا ہے، اور پھر آگے جواب بھی خود ہی دیا النجم الثاقب، کہ یہ وہ روشن ستارے، ثاقب کا معنی روشن، اور النجم، نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں۔ میرے دوستو، تو اس کی میں نے یہ ایک مثال آپ کو دی کہ دیکھو، جب رات آتی ہے تو سورج غائب
اور چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی کا غلبہ آ جاتا ہے اس کے اوپر، پھر سورج غائب ہو جاتا ہے۔ اور جب سورج کی باری آتی ہے تو چاند ہے، ستارے ہیں، لیکن سورج کی روشنی ان پر اتنی غالب آئی کہ ان ستاروں کو اور چاند کو اس نے غائب کر دیا بالکل۔ میرے دوستو، تفسیر بے رائے ہمارے اس مذہب میں جائز نہیں۔ اس کی تفسیر کے متعلق میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں ایک۔ یہ تو سب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یہ آیات کریمہ اللہ جل جلالہ نے نازل فرمائی۔ عامہ پارہ قرآن کریم کا یہ سب قیامت کے متعلق ہے، لیکن یہاں پر ایک مثال ہمارے دماغ میں یہ آنی چاہیے کہ جیسے یہ رمضان گیا تو ہم پر بھی سورج کی روشنی آئی، ستاروں کی طرح ہم بھی غائب، ستاروں کی طرح ہماری مساجد بھی خالی ہو گئی، بالکل سناٹا۔ تو میرے دوستو، پھر بھی میری یہ گزارش ہے کہ خدا را اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سامنے جھکو اور اللہ کے سامنے فریاد کرو اور دعائیں مانگو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے رب کہ تو نے رمضان المبارک کے روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن شکر کی بجائے ہم نے کیا کیا؟ فیس بک آن کی اور مسجد کو تالا لگا دیا۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا، بلکہ ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ رمضان گزر گیا، شوال آیا، اب تم اس مہینے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ جل جلالہ نے تمہیں رمضان میں عبادت کی توفیق دی تھی۔ یہ نہیں فرمایا کہ رمضان گیا، یہ ہماری مثال ان مولویوں کی طرح ہو گئی جو رمضان کے آخری جمعہ میں زمری پڑھاتے اور پھر کہتے ہیں کہ پورا سال نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ ہماری مثال ان جاہل مولویوں جیسی ہو گئی، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو یہ ہے نہیں، ہمارے اسلام مذہب میں تو یہ نہیں ہے کہ تم بس پورا سال نمازیں نہ پڑھو اور رمضان کا آخری جمعہ ہے ایک کا زمری پڑھو اور پورے سال کی نمازیں مڑ گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ہم مولوی بھی پورا مہینہ پورا سال گھر میں سوئے رہتے اور پھر رمضان کے آخری جمعے میں آتے اور اعلان کرتے کہ سب مقتدی و مسجد میں آ جاؤ، آج آخری جمعہ اور زمری پڑھیں گے۔ تو عرض میری یہ ہے سب سے، اور گزارش بھی میری یہ ہے اور منت کر کے کہتا ہوں آپ لوگوں کے خدا را اللہ جل جلالہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، تو میرے دوستو اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور مسجد کو آباد کرو۔ رمضان کے بعد مسجدیں ویران کرنا میرے دوستو یہ کوئی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے یہاں پر دوسرے پارے میں کہ ایمان والوں کو ایک اشارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو فرمایا اس میں ہماری طرف یہ اشارہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں پر ایمان والوں روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ صرف رمضان کے روزے تم نے رکھ لی اور رمضان میں نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد مساجد کو تالے لگا دیے، تو یہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرو، شوال میں بھی نماز پڑھا کرو، یہ نماز فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم صرف رمضان میں پڑھو اور اس کے بعد خیر خیریت، پھر اگلے رمضان میں نظر آؤ یا جمعے کے دن صرف اپنا چہرہ مبارک دکھاؤ ہمیں۔ تو یہ مبارک چہرے لے کر کہیں جو ہے نا مہربانی کر کے فجر کی نماز میں بھی آیا کرو، ظہر میں بھی اور عصر میں بھی، مغرب میں بھی۔ جو نوکر پیشہ لوگ ہیں جو کاموں کے لیے جاتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ صبح کے وقت تو اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں استاد جی میں تو دن بھر گھر میں تھا ہی نہیں تو نماز کے لیے کیسے آؤں، میں تو کام کے لیے تھا۔ تو صحیح ہے، کام کے لیے تم گئے ہو، کیا تم رات باہر رہے تھے، اپنے گھر آئے ہو؟ اگر گھر آئے تو پھر فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں آئے؟
فجر کی نماز تو پھر تم اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرتے نا کم سے کم. یعنی رمضان گیا تو اسلام بھی گیا. اور جو متقفین تھے ہماری مسجد کے ماشاءاللہ، ان میں سے ابھی بھی میرے خیال سے ایک بھی موجود نہیں ہے مسجد میں. اور رمضان میں ایسے تھے جیسے بس غوث یہی ہے زمانے کا. تو عرض میری یہ ہے میرے دوستو، یہ اسلام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ لعلکم تتقون اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تم. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے کہ میرے گھر میں مت آؤ تم. یاد رکھو، کسی کو کوئی چاہتا ہے دنیا میں تو اپنے پاس دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے. اگر کسی قوم خاندان میں دیکھو تم اپنے کسی کے ساتھ تمہاری رشتہ داری میں نالگی ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تم اسے اپنے گھر بلاتے ہو پھر. تو میرے دوستو، ہمارے دلوں میں تو ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہمارا دل مسجد کے ساتھ نہیں لگتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے رب ہم سے ناراض ہو گئے، اسی وجہ سے ہم گلی محلے میں پھر رہے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے. بعض کو تو ایسے بھی میں نے دیکھا، ایک نعوذ باللہ، ایک تو نہیں بہت زیادہ ہے، جو رمضان میں بھی مسجد کا منہ انہوں نے نہیں دیکھا، فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی. تو کتنی بد نصیبی ہے، اندازہ لگاؤ. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو اندازہ لگاؤ ایک شخص دن کو بھوکا پیاسا رہے اور اسے ثواب بھی نہ ملے تو وہ کیا کرے. لیکن پھر بھی میرے رب نے ایسا عظیم فرمان ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے، نہیں رکھا تو دوسرے کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے چھپ کے کوئی ضائع کیا ہے یا نہیں اس کا روزہ ہے. لیکن میرے دوستو، یہاں جو بات آتی ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہے کہ اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے. بنیادی بات یہ ہے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے. جتنے ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماشاءاللہ بچے نوجوان ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنے روب کا غلبہ رکھیں اپنے گھر میں. بعض بزرگ ایسے ہیں کہ اب وہ اپنے جوان بچوں کو بات تک نہیں کر سکتے، بات کرتے تو بچہ آگے سے جواب دیتا ہے اس کو. یہ ہماری اپنی کچھ کوتاہیاں اور کمزوریاں ہیں، لیکن کم سے کم اپنے بچے پر باپ کا اتنا غلبہ تو ہونا چاہیے کہ فرض نماز کے لیے اسے چماٹ منہ پر لگا کر اٹھا تو سکے. کم سے کم ایک بچہ میرا بالغ ہے، نوجوان ہے، ایسا بھی ہے کہ شادی کے قریب ہے یا شادی شدہ ہے اور میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا بچے پر اتنا روب نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو صبح نماز کے لیے جگا سکوں. اتنا مجھے ڈر لگتا ہے. یا تو ہم پر بیویاں غالب ہو گئی ہیں اور یا دوسرا کوئی مسئلہ ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بات کو، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی ان کوتاہیوں کی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں، پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو. کہ ہم خود تو زبان سے جو بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس امیر المومنین ہم ہی ہیں اسلام کے. لیکن میرے دوستو، افسوس افسوس اور افسوس کہ ہمارے دعوے زبان کے بزرگی والے اور بغل میں ہماری شیطان. اس سے مراد کیا ہے؟ میری اس سے مراد وہی ہے کہ شیطان کو پورا کھلا راستہ دینا اور اسے کہنا کہ ہمارے گھر میں داخل ہو جائے. اور یہ کیسے داخل ہوتا ہے؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تمام طریقوں کو ہم جب ٹھکرا دیتے ہیں تب شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. وہ کھانے میں بھی ہمارے ساتھ، پینے میں بھی ہمارے ساتھ، رشتہ داری تعلقات میں بھی ہمارے ساتھ، باہر نکلتے بھی ہمارے ساتھ، جہاں بھی جاتے پھر وہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. تو عرض میری یہ ہے کہ اس کو چھٹی دینی چاہیے. کم سے کم ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے میرے دوستو، اور ہماری زبانوں پر استغفر اللہ ہونا چاہیے. تو یہ سب بھائی ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم گھر میں ہوتے ہیں تو کم سے کم فرض نماز کے لیے مسجد میں موجود ہوں.
ایک شخص تو نہیں ہے گھر میں، چلو اس کی تو مجبوری ہے، مسافر ہے، گھر سے باہر ہے، کسی کام کے لیے گئے، لیکن ایک شخص گھر میں موجود ہے اور جان بوجھ کر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، اس کا اسلام کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے لوگوں کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا جو بالکل صحیح سالم اور نماز کے لیے نہ آئے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے ان دوستوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو کہ اس شخص کے گھر کو آگ لگا دو۔ کیا فرمایا؟ کہ اس شخص کے گھر کو آگ لگا دو۔ میرے دوستوں، تو ہمارے گھروں کو آگ نہیں لگی ہوئی، نہ اتفاق ہے، نہ رزق میں برکت ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آگ اسی کو ہی کہتے ہیں۔ آگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان سے ڈائریکٹ بجلی تمہارے گھر پر گرے، آگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ تیل کا ٹینکر آئے اور اس کو کوئی تیلی لگا دے، آگ سے مراد یہی ہے تمہارے رزق میں برکت ختم، تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے اور بے اتفاقیاں۔ اور یہ کیسے؟ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرو۔